السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعیم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی کریشنز۔ دوستو، مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں آئے روز کوئی نہ کوئی انہونی ہو جاتی ہے، مگر آج کی ویڈیو میں دوستو ایک مشہور ڈراؤنی گڑیا اینیبل ڈال کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو دوستو، میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ہارر ہاؤس پہ بنائی ہے، ایمیٹو ویلی ہارر ہاؤس پہ۔ دوستو اس کو بھی وزٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل، یو ول گیٹ آل نوٹیفیکیشنز فرام آور چینل۔ تو دوستو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، اینیبل ڈال کے کردار کو سب سے پہلے کانجرل میں دکھایا گیا تھا، اور دوستو اس کے بعد ایک مووی اینیبل ڈال کے بارے میں بنائی گئی جس نے لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دیا اور ہر کوئی اس ڈال سے آنکھیں چرانے لگا۔ اور کچھ عرصہ قبل ایک اور مووی اس ڈال کے بارے میں بنائی گئی ہے جو اینیبل ڈال کم ہوم کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو یہ تو صرف موویز تھیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ڈال کے پیچھے بھی ایک سرگرم کہانی ہے جس سے متاثر ہو کر موویز پر کام شروع کیا گیا؟ لیکن دوستو اس وقت اس ڈال کا نام اینیبل ڈال نہیں تھا، یہ نام اس کو بعد میں پہچان کے لیے دیا گیا تھا، اور اینیبل ڈال آج بھی لارنس اوکلٹ میوزیم میں موجود ہے۔ دوستو اس میوزیم کے مالک دو میاں بیوی ہیں اور یہ میوزیم امریکہ میں موجود ہے۔ اس میوزیم کے مالک ایڈ لارن اور وارن لارن ہیں جو کہ میاں بیوی ہیں۔ ایڈ لارن تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر وارن لارن ابھی بھی زندہ ہیں اور اس میوزیم کو چلا رہی ہیں۔ دوستو یہ میاں بیوی دنیا کے مشہور پیرا نارمل انویسٹیگیٹرز تھے۔ دوستو یعنی یہ لوگ جنات اور نفسیاتی لوگوں کا معائنہ اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 10,000 سے زیادہ کیسز کو سٹڈی کیا ہے۔ اس اینیبل ڈال کا کیس بھی انہوں نے ہی انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ دوستو کہانی شروع ہوتی ہے 1979 میں امریکہ سے، جہاں کی عورت نے اپنی بیٹی ڈونا کو اس کی برتھ ڈے پر ایک ڈال تحفے میں دی۔ ڈونا کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ ایک نرس تھی جو کہ ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں اپنی دوست اینجی کے ساتھ رہتی تھی۔ دوستو ڈونا کو ڈالز کے ساتھ کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو ڈونا اس ڈال کو تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی ڈال تکیے کے نیچے ہلکی ہلکی حرکت کرتی ہے۔ شروعات میں تو اسے لگا کہ یہ شاید اس کا کوئی وہم ہے، مگر کچھ دنوں تک اسے یقین ہوا کہ یہ کوئی وہم نہیں بلکہ سچ ہے۔ دوستو ڈونا جب اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آتی تو وہاں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ملتے اور ان پر عجیب و غریب پیغامات لکھے ہوتے تھے۔ کسی کاغذ کے ٹکڑے پر تو ہیلپ اس لکھا ہوتا تھا اور کسی کاغذ کے ٹکڑے پر ریونج لکھا ہوتا تھا۔ یہ الفاظ انتہائی بدنما طریقے سے لکھے ہوتے تھے، جیسے کسی چھوٹے بچے نے لکھے ہوں، اور انہیں کئی بار اپنے اپارٹمنٹ سے لمبے لمبے بالوں والے کھلونے بھی ملنا شروع ہو گئے جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہوتے تھے۔ ڈونا اور اس کی دوست بہت خوفزدہ تھیں۔ انہیں لگا کہ کوئی ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں آ کر یہ شرارت کرتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مسئلہ ڈونا کی ڈال میں ہے۔ یہ ایک دن اپنے اپارٹمنٹ میں آئیں اور جب لائٹس آن کیں تو یہ ڈال ان کو دروازے کے سامنے پڑی ہوئی ملی، اور اس ڈال کے پیٹ پر خون ہی خون لگا تھا، جیسے کسی نے اس کے پیٹ کو چھری سے کاٹا ہے۔ اور اسی خوف کے عالم میں ڈونا نے اپنے فیانسے کو رات رہنے کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آنے پر تو راضی ہو گیا،
مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے معزز دوستو، اسی رات ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ڈونا اور اس کے فیانسے اس ڈال کو سٹور روم میں پھینک کر سونے چلے گئے۔ جب یہ لوگ سو گئے تو ڈونا کے فیانسے کو محسوس ہوا کہ وہی ڈال اس کی گردن پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کی گردن زور زور سے دبا رہی ہے۔ یہ فوراً اٹھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اس کی گردن پر نشان بنے ہوئے تھے۔ اسے بھی لگا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، جبکہ وہی ڈال ابھی بھی سٹور روم میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلی صبح ڈونا نے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایڈ لارن اور وارن لارن کے ساتھ رابطہ کیا۔ دوستو، ایڈ لارن اور وارن لارن نے ایسے ہزاروں کیسز کو سٹڈی کیا ہوا تھا اور انہوں نے اس ڈال پر انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ ڈونا جس اپارٹمنٹ میں رہتی ہے وہاں ایک 6 سالہ بچی کا قتل ہوا تھا، لیکن ڈونا کا اس سے کیا تعلق تھا، اس کا کوئی ثبوت ان کے ہاتھ نہ لگا۔ انہوں نے اس ڈال کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے مطابق اس ڈال میں کوئی شیطانی روح موجود تھی جو انسانوں کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس ڈال کو اپنے میوزیم میں رکھ لیا۔ دوستو، یہ ڈال آج بھی ایک شیشے کے ڈبے میں موجود ہے اور اس کو چھونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی اینیبل ڈال ہے جس سے متاثر ہو کر موویز بنائی گئیں، لیکن اس کہانی کی کیا حقیقت ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔